اور اب آج کا دن، ٹھیک 5 برس پہلے آج ہی کے دن پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے درمیان بڑے دھوم دھام سے بس سروس کا آغاز ہوا تھا، لیکن پھر وہی ہوا جیسا کہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے دعووں کے باوجود اس کی حیثیت علامتی سے آگے نہ بڑھ پائی اور پھر علامتی بھی نہ رہی۔ دیکھتے ہیں اویس منگل والا کی رپورٹ۔ 1947 سے لے کر آج تک پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات بڑے نازک رہے۔ میدان چاہے جنگ کا ہو یا کھیل کا، ہندوستانی پارلیمنٹ پر حملہ ہو یا بلوچستان میں علیحدگی پسند عناصر کی کوئی تحریک، دونوں ممالک ایک دوسرے پر الزام لگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ حتیٰ کہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی شادی بھی ان دونوں ممالک کے تعلقات پر اثر انداز ہو جاتی ہے، مگر ان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے جاتے رہے۔ انہی میں سے ایک سری نگر سے مظفر آباد تک چلائی جانے والی بس سروس ہے، جس کا افتتاح 7 اپریل 2005 کو ہوا۔ اس بس سروس کا سب سے اہم مقصد لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف رہنے والے کشمیری خاندانوں کو ایک دوسرے سے ملانا اور اس طرح خطے میں خوشگوار فضا کی راہ ہموار کرنا تھا۔ ماضی میں بھی اسی قسم کے اقدامات کیے گئے تھے، جن میں سمجھوتا ایکسپریس اور تھر ایکسپریس شامل ہیں۔ سری نگر مظفر آباد بس کے استعمال کی وجہ سے دونوں طرف کے کئی کشمیری خاندانوں کی جدائیاں ختم ہوئیں، مگر اس بس سروس نے بھی کئی نشیب و فراز دیکھے۔ کبھی موسم کی وجہ سے بسوں کا نہ چلنا، کبھی زلزلے کی وجہ سے راستوں کا بند ہونا اور کبھی دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے اس سروس کا معطل ہو جانا، مگر اس کے باوجود آج یہ بس سروس ہفتے میں چند دن کچھ مسافروں کو سرحدوں کے پار لے جاتی ہے۔ لائن آف کنٹرول جہاں پچھلے 60 سال سے صرف گولیاں آر پار گزرا کرتی تھیں، وہاں چند سو لوگوں کی آمد و رفت سے دونوں پڑوسی ممالک کا رشتہ مضبوط کرنے کے منصوبے بنانے والے سیاستدان صرف اسی وقت کامیاب ہو پائیں گے جب وہ اپنے ذہنوں کو بھی مثبت خیالات کی آمد و رفت کے لیے استعمال کریں۔ اویس منگل والا، ڈان نیوز۔ کچھ دیر پہلے آپ نے پانی کے ضائع ہونے سے لے کے پانی کی چوری اور اس میں فوج سے لے کے طاقتور افراد تک کے ملوث ہونے کے بارے میں تفصیلاً گفتگو سنی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرا اس موضوع پہ پروگرام کرنے کا قطعاً موڈ نہیں تھا، اور میں نے ایڈیٹوریل میٹنگ میں یہ بات صاف صاف بتا دی تھی کہ یہ کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ ڈاکہ، چوری، بدعنوانی، حق مارنا روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ پھر مجھے مشورہ دیا گیا کہ صحت کے عالمی دن پہ ہی پروگرام کر لو۔ دیکھو کتنی بڑی سٹوری ہے، دنیا کے 115 ممالک اچھی صحت کی ضمانت بنیادی آئینی حقوق میں شامل کر چکے ہیں، لیکن پاکستان نے 18ویں ترمیم کے مسودے میں بھی اسے شہریوں کا آئینی حق تسلیم نہیں کیا۔ پولیو 95% دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، لیکن پاکستان میں اب بھی یہ پھل پھول رہا ہے۔ میں نے اپنی ایڈیٹوریل ٹیم سے کہا کہ عالمی یوم صحت ہر سال آتا ہے، اور ہر بار ہم پاکستان میں صحت کی زبوں حالی کا رونا روتے ہیں، اور ہر بار عام ناظر کی اداسی میں حصے دار بنتے ہیں، لہٰذا آج اس موضوع کو بخش دیں۔ میری ایڈیٹوریل ٹیم نے تنگ آ کے کہا، اچھا آپ ہی بتائیے کہ کس موضوع پہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ثانیہ مرزا اور شعیب کی شادی پہ، اور صرف آج نہیں، اس وقت تک روزانہ اس موضوع پہ پروگرام کرنا چاہتا ہوں جب تک وہ شادی کے بعد دبئی میں سیٹل نہیں ہو جاتے، اور جب تک شعیب کی مطلقہ بیوی عائشہ صدیقی یہ نہیں کہہ دیتی کہ اسے شعیب کی جانب سے 15,000 روپے مل چکے ہیں۔ ہر کوئی یہی کر رہا ہے، ہم کیوں کسی سے پیچھے رہیں، اور وہ بھی اتنے بڑے قومی مسئلے پہ؟ میری ایڈیٹوریل ٹیم نے مجھے کچھ یوں دیکھا جیسے میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ ایسے تاریخ ساز موضوع کو چھوڑ کے اداس اور مشکل موضوعات پہ پروگرام کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ پانی تو کل بھی نہیں ہوگا، مریض تو کل بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مریں گے، کرپشن تو کل بھی ہوگی، ملک تو کل بھی نازک دوراہے پہ ہوگا، لیکن ثانیہ اور شعیب کی شادی تو ایک بار ہی ہوگی نا۔ مگر میری ٹیم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بتائیے میں کیا کروں؟ ای میل کیجئے bolo@dawnnews.tv پہ، پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔